الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوڈے جو آج میری سپیچ کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف فار دا منتھ آف رمضان، کہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے لیے کس طریقے سے تیار ہونا ہے اور کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے۔ The companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to prepare for the month of Ramadan 6 months in advance. So if we really want to make the best of this month, then we need to prepare for it now. As we know, fasting is more than just abstaining from food and from indecent speech and lustful desires as well. Fasting pushes us to be aware of our actions, to be patient and to be moral individuals, thereby increasing your taqwa, the God consciousness. So today I am going to talk some ways where we can improve on different aspects of our life, so we can fully benefit from the month of Ramadan, a perfect time when the deeds are multiplied. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے وہ رمضان المبارک کی تیاری جو تھی 6 مہینے پہلے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو کیا کرنا ہے، فزیکلی اسپریچولی وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے پریپیئر کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہماری نیکیوں کو اللہ پاک 2 گنا کر کے ہمیں اجر عطا کرتے ہیں۔ اور جو میری آج کی ٹاپک ہے اس میں جن پوائنٹس پہ گفتگو کرنا چاہوں گی ان میں ہے دا ورچوز آف دا منتھ آف رمضان، کہ رمضان المبارک کی جو بلیسنگز ہیں، جو نیکیاں ہیں، قرآن، رمضان المبارک میں قرآن کی کیا فضیلت ہے پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود و سلام پڑھنا، what's the importance of Laylatul Qadr and اعتکاف، what we need to do in the month of Ramadan، تراویح، and at the end Eid al-Fitr and Sadaqatul Fitr. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O believers, fasting has been prescribed for you as it was prescribed those before you, so you become mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ سورۃ البقرہ میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور کس لیے فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے اندر اللہ کا خوف آئے، آپ کو تقوی ملے، گاڈ کانشیسنس ہو آپ کو۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ ہم روزے رکھتے بھی آئے ہیں اور الحمدللہ آگے بھی اگر اللہ نے مہلت دی تو انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، what's the benefit and what's the meaning to keep fast in the month of Ramadan۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ So make an effort to get the blessings of the month of Ramadan, and if you're not going to make an effort, you won't be able to achieve۔ اور اسی طریقے سے اللہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اللہ نے اس قرآن میں ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے اور بے شک کھلی نشانیاں ہیں ہدایت والوں کے لیے، اور یہ قرآن جھوٹ کو سچ سے الگ کرتا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی بھی اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔
ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی بیماری میں ہے یا کوئی سفر میں ہے تو ان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد یا جب کبھی ان کی زندگی میں وہ تکلیف کو بیماری یا وہ سفر اختتام کو پہنچے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ایام کو رمضان المبارک کے ایام کو بعد میں پورا کریں. اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہترین انداز میں فرمایا ہے. The Quran was revealed in the month of Ramadan. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ ایک تو رمضان المبارک میں اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک ہمیں اپنے قریب آنے کا بہترین موقع عطا کر رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے قریب ہوں. تو سمجھ لیجئے کہ ہر سال جب بھی آپ کی زندگی میں رمضان المبارک آتا ہے تو میرا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک اور موقع عطا کرتا ہے کہ آئیں آپ روزہ رکھیں اور اللہ کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. رمضان المبارک میں فیڈ یور ہارٹ ود دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. اپنے دلوں کو قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کے ساتھ اور مضبوط کریں. کہ اللہ قرآن میں فرمائے دا قرآن از اے گائیڈنس فار پیپل، کہ اس قرآن میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن میں شفا رکھی ہے. تو اس قرآن کی جو ٹیچنگز ہے وہ کلیئر ہیں ہمارے اوپر، اور جو کہ رائٹ کو رونگ سے الگ کرتی ہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے whoever is present in the month must fast in it. اگر کوئی تم میں سے اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس میں ضرور روزہ رکھے. تندرستی کے ساتھ پانے والوں کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا ہے. اب اسی سلسلے میں رمضان المبارک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی opens the doors of the heaven when the Ramadan comes. اور اللہ سبحانہ و تعالی close the door of the جہنم. اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو پریزنٹ کر دیا جاتا ہے، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ہر ایک اچھے کام کا بدلہ 10 سے 7 گنا تک دیا جاتا ہے، 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے. لیکن جو روزہ ہے اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. That the peoples, the Muslims, when they fast in the month of Ramadan, they fast only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala will reward you in your return. کتنا ریوارڈ ملے گا اللہ نے کہیں پہ مینشن ہی نہیں کیا. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے روزہ دار کا روزہ رکھنا اتنا پسند آتا ہے اور اس کا اجر روزہ میرے لیے ہے، میں ہی تمہیں اس کا اجر عطا کروں گا. اور کتنا اجر عطا کروں گا اللہ نے اس اجر کی کوئی لمٹ ہی نہیں بتائی. یہ اتنا رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا، اتنے اللہ پاک ہمیں موقع عطا کرتا ہے ہماری زندگی میں، اور ہم اپنی زندگی میں اگر رمضان کو پاتے ہوئے بھی ہم لوگ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ نریٹڈ ہے سلمان فارسی سے، اور بہقی شریف کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس برکت والا مہینہ آیا، اور یہ وہ مہینہ ہے دس از دا منتھ آف رمضان دیٹ یو مے فائنڈ ون نائٹ بیٹر دین 1000 months. کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے رحمتوں والی، برکتوں والی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے تم پہ فرض کیے، اور اس رمضان المبارک کی رات کو قیام کرنا، تراویح پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اگر آپ تندرست ہیں اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس سال اپنی نیتوں کو خوب کر لیجئے. اور رمضان المبارک ابھی آنے میں چند دن باقی ہیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، تو آپ نے اس سال یہ انٹینشن کرنے ہے کہ میں نے اس سال کا جو رمضان المبارک ہے، اے اللہ کریم میں اس رمضان کو اس طریقے سے عبادت کے ساتھ
روزہ رکھتے ہوئے فزیکلی اور اسپریچولی میں تیرے اتنے قریب ہو جاؤں کہ میں اپنی زندگی کو ہدایت یافتہ زندگی کے مطابق گزار سکوں. آپ لوگوں نے یہ انٹینشن بنا لینی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو تھے وہ ہمیشہ رمضان المبارک کی بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ تیاری کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کا تقوی حاصل ہو جائے، ان کے اندر گاڈ کانشیسنس آ جائے اور وہ جنت کے حقدار ہو جائیں، جس کے لیے اللہ نے بہترین مؤمنین کے لیے بہترین جنتوں کے وعدے کیے ہیں. So keep it in your mind. Jannah is not easy to get. You need to pay the cost. You need to pay the cost of Jannah. اور آپ کو جنت کے لیے محنت کرنی ہے. And the cost is your salah, your taqwa and your fast. یہ کوسٹ ہے آپ کی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں تو آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طریقے سے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. قرآن کو کھولیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جنت کو متقین کے لیے رکھ دیا ہے. اسی متقی لفظ کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بنو. You may become the mindful of Allah سبحانہ و تعالی، کہ آپ اللہ کو جانیے. اور اسی متقی کے لیے جو اللہ کو جان جاتے ہیں، جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری جو جنت ہے للمتقین، میں نے تو ان کے جنت کے میں مالک کر دیتا ہوں. میں تو وہ میرے لیے روزہ رکھیں، وہ میرے لیے حرام کو چھوڑیں، وہ میرے لیے برائیوں سے پاک رہیں، وہ میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوں، وہ میری ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں، وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں. تو رب فرماتا ہے میں نے تو تمہارے لیے جنت کے بہترین انعامات رکھے ہیں. اللہ نے جنت ہم متقی اور پرہیزگاروں کے لیے رکھی ہے. تو میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کو بہتر سے بہترین انداز میں اپنانے کی توفیق عطا کرے. آپ لوگ بھی انٹینشن کر لیجئے کہ اس سال انشاءاللہ جو ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے مقصد کو حاصل کر سکیں. روزہ رکھ کے ایک فزیکلی اپنے آپ کو فٹ کرنے کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی معنی نہیں ہے. اللہ کے آگے آپ کی بھوک اور پیاس کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ آپ کو اسپریچولی رمضان المبارک کے روزے کی آپ کو اسپریچولی جب تک اس کی حقیقت اور اس کی بلیسنگز آپ نہیں لے سکتے. تو انشاءاللہ اس سال ہم نے رمضان المبارک میں یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے جو مقصد بیان کیا ہے روزہ رکھنے کا کہ ہم متقی ہو جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، تو ہم انشاءاللہ اسی پہ پورا اترے رہیں گے. اب جیسے کہ رمضان المبارک آتے تو الحمدللہ بہت سے ہمارے جو فیملیز ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ برائیوں سے دور رکھیں. میوزک لاؤڈلی نہیں سنتے ہیں، رمضان کا ادب کرتے ہیں، روزوں کا ادب کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. تو وہ در حقیقت اس روزے کو وہ اپنے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، متقی ہونے تک پہنچنے کا ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم سب بھی یہی نیت کریں گے. The second point I need to discuss today in my topic is قرآن، کہ قرآن کو رمضان المبارک میں پڑھنا، آگے پیچھے پڑھنا، سارا سال پڑھیں. قرآن میں اللہ نے بہترین برکتیں، رحمتیں اور اللہ نے اس میں بلیسنگز رکھی ہیں. قرآن کو پڑھنے کے لیے اللہ قرآن میں آپ جب کھولتے ہیں قرآن کو تو سورۃ البقرہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. This is the majestic book. There is no doubt in it. اور آگے اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، a guidance for the pious، کہ اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے متقی لوگوں کے لیے. اب روزہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ روزہ رکھنا ہے تو متقی بن جاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو ہدایت والے متقی بن جاؤ گے، اور متقی بن جائیں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم اللہ کی جنت کے حقدار بھی ہو جائیں گے. وہ جنتیں جس میں اللہ نے بے پناہ انعامات رکھے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا انعام ہے
جو مومنین کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب اپنا جنت میں ہمیں دیدار کرائیں گے. انشاءاللہ آگے فردر رمضان المبارک کے جو میرے درس قرآن ہے اس میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے کتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں. سو اس قرآن کو ہم نے رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. As you know, at the beginning of my talk میں نے بتایا کہ اس رمضان المبارک میں رمضان is a time when deeds are multiplied. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہماری نیکیاں اللہ ان کو 2 گنا اور بڑے گنا اجر عطا کرتا ہے. یعنی کہ اگر ہم آگے پیچھے کوئی قرآن کا ایک لفظ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ. اور اگر ہم رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ 70 گنا more than 70 ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں آپ کی نیکیاں. تو کتنا اچھا اور بہتر مہینہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو خوب ملٹیپلائی کیجئے. ہم تو اپنی زندگی کے باقی دنوں میں ملٹیپلائی کرتے ہیں اپنے ملبوسات میں، جیسے کہ ساری عورتوں کو شوق ہے کہ میری وارڈروبس جو ہے بہتر سے بہترین ڈیزائنر ویئر سے بھری ہو. میرے پاس بہترین بیگز کے بہت زیادہ میرے پاس برانڈڈ بیگز ہوں، میرے پاس جیولری ہو، میرے پاس زیورات ہوں، میرے پاس اچھی گاڑیاں ہوں، اچھے گھر ہوں، بینک بیلنس ہو. ہم ان چیزوں کو ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم ان چیزوں میں اضافے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں کبھی بھی ساتھ نہیں جائیں گی. اب یہ کووڈ-19 میں ہے تو اللہ نے کیسے بڑا معجزہ دکھایا ہمیں کہ آپ کے گھر، آپ کا مال، your bank balance, your standard, your wealth، کچھ بھی چیز اگر آپ کو بیماری سے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں بچا سکتا. تو یہ کتنا بہتر انداز ہے. اس کو اگر آپ کووڈ-19 کو پازیٹیولی سوچتے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ آپ کو اپنی ذات کے بارے میں کھوج لگانے کا کتنا بہتر موقع عطا کر رہا ہے کہ لاؤ، اگر مال سے بھی بچا سکتے ہو تو بچا لو. اگر کووڈ-19 سے دولت والے بچتے ہوتے تو آج کووڈ-19 صرف بھوکے لوگ مر رہے ہوتے اس سے، لیکن اس سے وہی بچتا ہے جس کو میرے رب کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی ذات پر ہمیں توکل اور ایمان ہونا چاہیے. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اگر تم قرآن پڑھو گے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس سے ہدایت پاؤ گے. تو اس قرآن کو سمجھ لیجئے اپنی زندگی میں کہ قرآن پڑھنا اس سے ہدایت ملتی ہے. یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب رکھی ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے. برکت للناس، قرآن کو پڑھنے کی برکت بھی ہے. اس کو صرف یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں سجا کے رکھیں. میں مانتی ہوں کہ قرآن کو پڑھنا برکت للناس بھی ہے، اس سے برکتیں بھی ملتی ہیں، لیکن صرف قرآن کو پڑھنے سے برکتیں نہیں ملتی. قرآن کو پڑھ کے اس سے ہدایت لینی ہے. ہمیں قرآن کو اپنے گھروں میں رکھ کر برکتیں حاصل ضرور کرنی ہے، لیکن قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے لیسنز کو سن کے ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی ہے. ہدایت آپ کو بے شک دعاؤں سے ملتی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا کر، ہمیں ہدایت عطا کر. لیکن جب تک ہم قرآن نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا احکامات بھیجے ہیں؟ اللہ کے اس قرآن میں اس ریویلیشن کا، ان ورسز کا، ان آیات کا کیا مقصد ہے؟ تو قرآن کو سنیں گے تو سن کر پھر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں زیادہ آسانی رہے گی کہ قرآن، دا ریویلیشن آف دا قرآن از اے ہیلنگ اینڈ کائنڈنیس فار بلیورز. ورحمتن، یہ رحمتیں بھی ہیں اس قرآن کو پڑھنے میں، شفا، رحمتیں، مؤمنین، متقین. اللہ نے مومنین کے لیے بھی رکھی ہیں اور متقین کے لیے بھی رکھی ہیں. کہ قرآن کو پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ she related that the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Indeed, the one who recites the Quran beautifully, smoothly and precisely will be in the company of noble and obedient angels." کہ جو قرآن کو خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، ان کے حرف کو بہترین طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں، وہ نیک لوگ اور اینجلز کی فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک ان کو اٹھائے گا. As
for the one who recites with difficulty, اور جو لوگ اس قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں یا ان کو میک شور نہیں ہوتا ہم قرآن ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے اور ان کو قرآن کی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ then he will have twice that reward. تو اللہ ایسے لوگوں کو جو قرآن کو اٹک کر پڑھتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو قرآن کا ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے کہ ہم نے اس انشاءاللہ رمضان المبارک میں اپنے درس قرآن کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور ہم لوگوں نے انشاءاللہ اپنے قرآن کو پڑھنا ہے. اس کی جتنی بھی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں ہم نے انشاءاللہ اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو سن کر ان رحمتوں کو برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے. بے شک قرآن کو پڑھنا رمضان المبارک میں بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے, اس کا درجہ بھی ہے اور اس کا ریوارڈ ہے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے کے بدلے میں جتنا ثواب ملتا ہے, یعنی کہ اگر آپ قرآن کو اس کے 2 ورسز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اور قرآن کے ایک سپارہ پڑھنے کا ثواب وہ اس چیز سے کہ اگر آپ قرآن کو سمجھیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کو اگر آپ اس کی ایک بھی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں اگر آپ کو ہدایت مل جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے. کہ اسکالرز کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا ایک طرف اور قرآن کو صرف سمجھنے کے لیے آپ اس کی 2 ورسز کو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس سال رمضان المبارک میں ہم درس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سن کر اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے اس رمضان کی ٹریننگ کو لینے کی کوشش کریں. Now the second point is تراویح. اور تراویح جو ہے this is strongly recommended during Ramadan. یہ جو ایکسٹرا ایڈیشنل پریئرز ہوتی ہیں during the month of Ramadan, special prayers called تراویح are conducted after every evening's last prayer عشاء. کہ تراویح جو ہوتی ہے ہر روز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل کی صورت میں ہوتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. تو تراویح کی 20 رکعات ہیں جو کہ عورتوں اور مردوں کے لیے سنن مؤکدہ ہیں اور ہر 4 رکعات کے بعد تسبیح تراویح پڑھنا مستحب عمل ہے. اور تراویح کا جو ٹائم ہے وہ نماز عشاء کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے. when you read your نماز عشاء تو نماز عشاء کے بعد صبح یعنی کہ فجر کے ٹائم سے پہلے تک ہے. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان میں قیام کو سنت قرار دیا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹلی رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کو ادا کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور قیام کیا اور ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اس نے یہ عبادت کی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. تو تراویح یہ سنت رسول ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کیونکہ اب تو دیکھیں بہترین موقع ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے نماز عشاء ادا کر لوں میں سارا دن مجھے نیکسٹ ڈے مجھے جاب پہ جانا ہے اور مجھے کام کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں ابھی بھی بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جاب لیس ہو گئے ہیں جو گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے. دس از دا ویری ویری گڈ ٹائم اینڈ پرفیکٹ ٹائم ٹو پرفارم یور صلاۃ تراویح جو ہیں ان کو ادا کرنے کی اس سال ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں کوشش کریں گے. آگے جو میرا اندر پوائنٹ ہے کہ اعتکاف کرنا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 20 رمضان سے چاند رات تک اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو یہ اس کا بہت ثواب ہے
اور اگر ہم نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہیں، بیکاز دس از دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سنہ مؤکدہ ہے جو کہ 20 رمضان سے 29 اور 30 ڈیز اگر رمضان المبارک کے ہیں تو ان میں آتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ اعتکاف کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to practice اعتکاف in the last 10 days of Ramadan till he died, and then his wife used to do practice اعتکاف after him. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف آپ اس کو سنت تھی آپ کی، اور یہ اگر ہم کریں گے تو اس کا بہت زیادہ ریوارڈ ہے. اور ابن ماجہ میں فرام ابن عباس that he narrated that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said concerning the person who observes i'tikaf, he is refraining from sins and he will be given a reward like that of one who does all kinds of good deeds. تو یہ اعتکاف کریں تو اتنا ثواب ہے کہ جیسے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے بہقی شریف میں حضرت حسین ابن علی وہ نریٹڈ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever observe اعتکاف for 10 days in the month of Ramadan, that will be equivalent to 2 Hajj and 2 Umrahs. کہ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اعتکاف دیکھیے، آئسولیٹڈ تو ہم آلریڈی ہیں. اعتکاف کے میننگ کیا ہے؟ آئسولیٹڈ ہونا. دنیا کے اعتکاف ساری دنیا سے کٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مقدم کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اس کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں زندگی گزارنا. آئسولیٹڈ تو آلریڈی ہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں. تو آپ میں سے جس کسی کو بھی اعتکاف کی سہولت اس سال نظر آتی ہے تو آپ ضرور اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس سال اعتکاف کو زیادہ بہتر اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے لیے اس چیز کی آسانی ہے کہ وہ اعتکاف کو کر سکیں گے. اور انشاءاللہ جو آگے جس پوائنٹ پہ میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ذکر اور دعا کرنا. کہ ذکر اور دعا کرنا، اب جیسے سارا دن روزے میں ہیں تو آف کورس ہم سوئیں گے تو نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا دن رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. تو نماز پڑھنا تو رمضان المبارک کے مہینے میں صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ رکھنے کے لیے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کو روزہ رکھ کے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارنا اور اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا اور ہر بری بات سے اجتناب کرنا. کیونکہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ رمضان وہ ہے، روزہ وہ ہے جو آپ کو آپ کی برائیوں سے بچاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تو سارا دن ہم لوگ ٹی وی پہ گزاریں گے، ہم لوگ وہی جو ہماری موویز ہیں، چینلز ہیں، ہم ان پہ ٹائم سپینڈ کریں گے اور ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ٹائم سپینڈ کریں گے. ہم نماز کو بھول جائیں گے اور صرف سارا دن اسی لیے سوئے رہیں گے کہ آسانی سے روزہ گزر جائے، ہم اٹھیں گے تو ہمیں بھوک اور پیاس لگے گی. تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنے روزے کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بنو. اور متقی بندے کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ تو برائیوں سے اجتناب کرتا ہے، وہ بے حیائیوں سے اجتناب کرتا ہے. تو یہ نہیں کہ سارا دن آپ سوشل میڈیا پہ اپنے ٹائم کو گزاریں، بلکہ اپنی نمازوں کو بہتر انداز میں روزہ رکھ کے گزارنے کی کوشش کیجئے گا. میں منع نہیں کرتی، آپ ضرور ٹائم سپینڈ کریں، ٹی وی بھی دیکھیں اور اپنے موبائل فونز پہ بھی ٹائم گزاریں، لیکن اس کو بہت زیادہ آپ ٹو مچ استعمال نہیں کیجئے کہ آپ کی نمازیں بھی رہ جائیں اور آپ کے قرآن بھی رہ جائے اور آپ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی جو رمضان کا حقیقی مطلب ہے اس سے بھی
محروم ہو جائیں۔ اب جو دعا ہے ہم لوگوں نے جو دعائیں کرنی ہیں رمضان المبارک میں، اس دعا کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور یہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں 2 سپارہ میں 186 ورس نمبر میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، If my servants ask ye about me, tell them I am near. I answer the prayers of the prayerful whenever he prays to me. کہ جب بھی تم لوگ مجھ سے دعا کرتے ہو میں آپ کی دعاؤں کو سنتا ہوں، کہ اللہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور آگے 20 سپارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ Who answers the distressed when they cry out to him, removes suffering. اور کون ہے کہ جو اپنے بندے کی جو کہ ڈیفیکلٹی میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کی دعا کو سنے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس ڈیفیکلٹی کو دور کرے۔ تو رمضان المبارک میں خوب دعائیں کیجئے، دنیا کی چیزیں بھی مانگیے، اپنی ضروریات بھی مانگیے۔ اللہ رحیم ہے، غفور ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہیں، وہ رزق جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے، ضرور مانگیے، لیکن اپنی دنیاوی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی دعائیں کیجیے، اپنی ہدایت والی زندگی مانگیے، اپنے سجدوں کو طویل کیجیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر ہدایت مانگیے کہ اللہ کریم تو ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ذکر اذکار رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں بہت زیادہ مقبول ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بے شک ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو تم جان لو کہ تمہارے جو اللہ کا ذکر ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اسی سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ The Quran is the best counseling، قرآن ہماری سب سے بیسٹ کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا دل پریشان تھا تو میں ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، میرا دل پریشان تھا میں نے انٹرنیٹ کھول لیا، میرا دل پریشان تھا میں موبائل فون پہ آ جاتی ہوں، میرا دل پریشان ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ تو ان سب کے لیے میرا یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب کبھی آپ کا دل پریشان ہو جائے کہ آپ کو کسی بھی جانب کہیں پہ بھی سکون نہیں مل رہا، ایون سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ رات کو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے ہمیں دوبارہ سے نیند نہیں آتی، تو آپ قرآن کو کھول کر پڑھ لیا کریں۔ قرآن بہت خوبصورت طریقے سے کاؤنسلنگ کرتا ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہم سے گفتگو کر رہا ہے، وی آر کنورسیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ بھی اس طریقے سے ہمارے سارے دکھوں کا مداوع کرتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے ڈیفیکلٹیز میں، اپنی سفرنگ میں اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ آگے جو نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے اس میں صدقۃ الفطر، کہ صدقۃ الفطر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نریٹڈ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو لغو اور بری باتوں اور کلام سے پاک کرنے اور مساکین کے طعام کے لیے صدقۃ الفطر واجب فرمایا ہے۔ That's is closer to obligatory، کہ جو اس کو آسانی سے صدقہ فطر کو فطرانہ کو ادا کر سکتے ہیں وہ صدقۃ الفطر کو ادا کیا جائے، یعنی کہ یہ دیگر صدقات کی طرح ہی ایک صدقہ ہے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جب تم اللہ کی راہ میں کسی غریب یا مسکین اور حقدار کو تم صدقہ پہنچاتے ہو تو یہ تم کو بہت سی بلاؤں سے وباؤں سے تمہیں دور رکھتا ہے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مقبول ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ثواب ہے کہ آپ اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ادا کر دیں۔ اس کے بارے میں ابن عساکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔
یعنی روزے کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. We should pay the صدقات الفطر before Eid Salah, so Allah subhanahu wa ta'ala accept our fast for the whole month of Ramadan. Now come to the charity خیرات کرنا in the month of Ramadan. کہ ہم جب خیرات کرتے ہیں، سارا سال خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں جو بھی خیرات کرتے ہیں تو اس کا بہت اجر ہے اور بہت ثواب ہے. لیکن جب وہی خیرات ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو ملٹی پلائڈ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ 70 ٹائم اس کا مور ریوارڈ ملتا ہے. تو ہمیں جان لینا چاہیے دس ورلڈ کین اونلی بی اے بیٹر پلیس اف وی ہیلپ ایچ ادر. In return, Allah subhanahu wa ta'ala reward us in both worlds, here and hereafter. اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر عطا کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میں نے جو مؤمنین کو رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رمضان المبارک میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم صدقۃ الفطر اور ہم چیریٹی دیں اور زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کیجیے. ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ یقین رکھیے کہ ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھ کے ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ویلتھ زیادہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے، تو آپ چیریٹی کرنا شروع کر دیں، خیرات کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ دیکھے گا اللہ آپ کے رزق کو کس طریقے سے وسعتیں عطا فرماتا ہے. ان قرآن چیریٹی اللہ سبحانہ و تعالی خیرات کے بارے میں فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. Who is that would loan Allah subhanahu wa ta'ala an excellent loan, so he will multiply it for him and will have to a noble reward, and he will give you a noble reward. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ہمارے مال و دولت کو اور ہمارے ثواب کو، بلکہ اضعافا کثیرا، اور وہ بہت زیادہ اس کا ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف میں، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also said give charity without delay for it stands in the way of calamity. کہ کوئی بھی آپ کی وبا اور بلا سے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے، جو سب سے بہترین آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کا خیرات کرنا ہے، جو کہ آپ کو ہر طرح کی بلاؤں سے اور وباؤں سے محفوظ رکھتی ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم لوگ میں نے اپنے جتنے بھی جو پوائنٹس ہیں میں نے آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کیے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ اس سال کوشش کیجئے کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کو بہت بہتر انداز میں انشاءاللہ اپنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے. تو ایٹ دا اینڈ میں یہ میسج کرنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک is totally different this time. کتنا، اور یہ اس سال کا جو ہم رمضان دیکھ رہے ہیں جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں، ہم لوگوں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے رمضان المبارک کو مسجدوں میں جانے کے بغیر گزاریں گے. لاسٹ ایئر یا ایون 2 مہینے پہلے 6 weeks ago 8 weeks ago 2-4 مہینے پہلے کس نے سوچا تھا کہ اس سال وہ رمضان کو گھروں میں آئسولیٹ ہو کر گزاریں گے؟ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. اور اگر ہم آج آئسولیٹڈ ہیں اور ہم لوگ آج اگر اپنے گھروں میں بند ہیں تو صرف یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے اور ہمارے اپنے گناہ اور اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ آج کل ماسک آر کلوزڈ، کمیونٹی ختم ہو کر رہ گئی ہے، اسکولز، کالج، جابز، ہر چیز بند کر دی گئی ہے. اور اللہ نے اس کووڈ-19 کو ایک اپنا بڑا معجزہ عطا کیا ہے. اور یہ معجزہ کیا ہے اللہ کا؟ کہ وہ وائرس کے جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم اس سے ڈر کے خوف کے مارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں.
کاش کبھی یہی خوف خدا ہمیں پہلے آیا ہوتا تو ہم شاید یہ کووڈ-19 کبھی نہیں آتا. ہم لوگوں نے خوف خدا سے ہم لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھیں جتنی ہم کووڈ-19 کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں. دس از ریئلٹی اینڈ بٹر ریئلٹی. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ آج کل کے دور میں نے بڑے دیکھے اور الحمدللہ یہ پازیٹیو ہے کہ آپ اپنے اسپریچولی اپنے آپ کو بوسٹ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں رہ کے آئسولیشن میں کہ آپ نماز کی طرف ہیں. لیکن نماز تو 7 سال کی عمر میں آپ پہ فرض کر دی گئی تھی. تو خوف خدا سے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی آج کووڈ-19 میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو میری طرف سے مبارک ہے کہ آپ کے لیے یہ کووڈ-19 اللہ نے مبارک کر دیا ہے کہ جنہوں نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا تھا اس کرونا وائرس کو اپنے لیے ایک بلیسنگ بھی سمجھیے. آزمائش اور امتحان اور عذاب تو ہے ہی لیکن آپ کو اللہ سے ری بلڈ کنیکشن کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی اللہ نے اس کووڈ-19 کو دیا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سال جیسے کہ ہم مساجد میں نہیں جا سکیں گے ہم اپنے گھروں میں ہوں گے تو پلینٹی آف ٹائم ہے. قرآن کی ورسز کو خدا را سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہر روز کم سے کم اتنا ٹائم نکال لیجئے گا کہ قرآن کو کھول کر بے شک ایک سپارہ پڑھیں 2 قرآن پاک پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں اپنے لیے پڑھیں. بہت زیادہ ثواب بہت زیادہ ریوارڈ. لیکن قرآن کو جب تک پڑھ کر سمجھیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا ہدایت رکھی ہے. صرف برکتیں ہی اس قرآن سے نہیں لینی ہدایت بھی لینی ہے اور ہدایت قرآن سے ہمیں تبھی ملے گی جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ٹرانسلیشن کو اس کی ایکسپلینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں. ہمارے اندر گاڈ فیئرنگ آئے گی ہمیں گاڈ کانشیسنس آئے گی. ہمارا جو ٹرسٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ وہی ریبلڈ ہو سکے گا. تو اس سال انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنے کنیکشن کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے. اپنی سیلف ریفلیکشن کیجئے اس کووڈ-19 میں اپنے گھروں میں رہ کے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے کہ جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کو قضا کرنے کی کوشش کیجئے. اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے. پہلے تو کہتے تھے میں جاب پہ گیا میں جاب پہ ہوں مجھے ٹائم نہیں مل رہا مجھے ظہر کا ٹائم نہیں ملتا مجھے عصر کا ٹائم نہیں ملتا. اب تو آپ سارے گھروں میں ہیں. اب تو کوئی بہانہ نہیں. اب تو 24 آورز آپ کو اللہ نے دے دیے. لو پکڑو نمازیں پڑھتے رہو. اب آپ کو اللہ نے 24 آورز دے دیے قرآن پڑھنے کے لیے. اب اللہ نے آپ کو جس فیملی کے لیے آپ ٹائم کو ترستے تھے اب اس فیملی کے پاس ٹائم گزارنے کے لیے اللہ نے آپ کو 24/7 دے دیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کے اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی بہترین انداز میں کوشش کیجیے اور رمضان المبارک کو بہتر سے بہترین انداز میں گزارنے کی دعا بھی کیجیے اور کوشش کیجیے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور اس سال انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں اپنے رب سے ہمارا جو کنیکشن تھا بہت ویک تھا. کتنا ویک تھا کہ ہم نے خدا کے خوف سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کور نہیں کیا. I am really sorry to say کہ ہم نے خوف خدا سے اپنے آپ کو کور نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ عورتیں باہر نکلیں تو اپنے آپ کو کورڈ کر کے نکلیں. پردہ عورت کے لیے فرض ہے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے. ہم نہیں کرتے تھے. ہم نے خدا کے خوف سے پردہ نہیں کیا. اللہ نے کووڈ-19 کی خوف سے تمہیں پردہ کروا دیا ہے. آپ نے خدا کے خوف سے نماز نہیں پڑھی. کرونا وائرس سے ڈر کے آپ اللہ کے آگے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا تھا. اللہ نے کرونا وائرس کو بھیج کر آپ کو بتا دیا ہے کہ اس رب کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. آپ کے ہاں جتنی بھی آپ دولت لے آئیں آپ جتنا مرضی اسباب لے آئیں اگر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے شفا نہیں ہے تو آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی آپ کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا. تو اس کووڈ-19 کو پازیٹیولی لیتے ہوئے اس کو اچھے انداز میں اس سے مطلب کہ اپنے آپ کو اسپریچولی اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چھوٹی سی بھی یہ میری آپ سب کو ایک ریکویسٹ ہے. نصیحت نہیں ہے کیونکہ میں شاید نصیحت کے خود کو قابل نہیں سمجھتی لیکن میری ریکویسٹ ہے اور پولائٹلی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے رمضان المبارک میں خدا را اپنے سوشل میڈیا سے ڈسٹینس کیجیے. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں گھروں یعنی کہ لوگوں سے میل ملاپ کم رکھیں تو اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس سے بھی تھوڑا ڈسٹینس کر لیں.
ہر وقت کچھ لوگوں کو فکر پڑی رہتی ہے، ہائے آج اتنے بندے مر گئے، آج امریکہ میں یہ حال ہے، چائنا میں یہ ہو گیا ہے۔ موبائل فون پہ آپ کے میسیجز سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں میسیج، وہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں پہ یہ ہو گیا۔ کچھ ایسے میسیجز آتے ہیں ہمیں کہ اگر ہم آگے 10 یا 12 لوگوں کو فارورڈ نہیں کریں گے تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو سمجھ لیجئے کہ ساری بھلائیاں، ساری برائیاں، ساری دعائیں، ساری اچھائیاں میرے رب کی طرف سے ہیں۔ کسی کو میسج فارورڈ کرنے یا رکنے سے کوئی آپ کو مصیبت یا پریشانی نہیں پہنچے گی انٹل کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے اس کووڈ-19 میں تھوڑا سا سوشل میڈیا سے بھی ڈسٹینس رکھنا ہے۔ زیادہ ٹائم موبائل پہ ضرور گزاریے، اپنے موبائل فون پہ ٹائم گزاریے، لیکن ٹو مچ ٹائم نہیں گزارنا۔ کوشش کرنے کے نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنے ٹائم کو گزارنا ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس سال کا جو رمضان المبارک ہے، اللہ تعالی ہمیں 3 چیزوں کی اس سال ان کو استقامت عطا کرے۔ دا فرسٹ تھنگ، خدا کا خوف، گاڈ فیئرنگ۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنا خوف عطا کرے۔ جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے انسان ہر طرح حقوق اللہ کی کوتاہیوں سے بھی بچ جاتا ہے، حقوق العباد کی کوتاہیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ خوف خدا ہوگا، یو آلویز پرفارم یور صلاح، آپ ہمیشہ اپنی نماز قائم کریں گے، آپ ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ خوف خدا ہوگا تو حقوق العباد کو بھی بہتر طریقے سے اللہ کے بتائے احکامات کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک میں ایک خوف خدا مانگنا ہے اور ایک گاڈ کانشیسنس مانگنا ہے، تقوی جسے کہا جاتا ہے، پائس بننا ہے، ہمیں اچھا انسان بننا ہے، ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کیٹیگری میں آنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ خدا گواہ یہ چیز بہت مشکل نہیں، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ متقی بننا، اچھا بننا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، بٹ اٹس ناٹ امپاسبل، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن نہیں ہے تو کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، ہدایت یافتہ بنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جیسے طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از توکل، اللہ کی ذات پر اپنا توکل رکھیے۔ موت آنی ہے تو کسی بھی جگہ پہ آ جائے گی، موت آنی ہے تو جو تندرست و توانا ہوتے ہیں، جوانی میں ہے، بچپن میں ہے، بڑھاپے میں ہے، کہیں پہ بھی آنی ہے۔ تو موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ توکل یہی رکھیے کہ اللہ، بے شک ہمارا ایمان ہے کہ موت آئے گی، یا رب ذوالجلال ہمیں جب بھی موت آئے تو ہمیں ہدایت یافتہ ہوں، ہم تیری بارگاہ میں آنے سے پہلے ہم ہدایت یافتہ ہوں، تو میرے رب ذوالجلال ایسی موت عطا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی بہترین نعمتیں، رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میرا آپ سب سے آخر میں یہ پیغام ہے کہ درس قرآن انشاءاللہ آپ لوگ رمضان المبارک میں ایوری ڈے سننے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور اس کو اپنے اوپر اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی ہمیں انشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی آفات، بلیات، وباؤں، براؤں، بیماریوں سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرمائے، اور تمام انسانیت اور خصوصاً امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔